ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، احترام کے قابل معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے. ہم اس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ مساجد بنا سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہم اپنے دین پر چل سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جبکہ اسی دنیا میں کچھ کنٹریز، کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں آزادی کے ساتھ مردے کو دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں ملتی، قبرستان بنانے کی اجازت بھی آزادی کے ساتھ نہیں ملتی. اس دنیا کے اندر کچھ ممالک ایسے بھی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیے یہ آزادی کی نعمت عطا فرما کر رکھی ہے. لیکن چونکہ زمانے میں الٹ پلٹ ہوتے رہتی ہے، زمانہ کروٹیں لیتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اور پھر انہیں بدلے ہوئے حالات میں بعض حالات ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان سے اس کی آزادی کی جو نعمت ہے وہ چھین لی جاتی ہے یا چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے. آزادی کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آزادی کے ساتھ آپ مسجدیں نہیں بنا سکتے، آزادی کے ساتھ آپ وقف جائیداد کو وقف نہیں کر سکتے یا وقف رہنے نہیں دے سکتے. زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے. ایسے ہی کچھ حالات ہمارے اس ملک کے اندر آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اور صوبائی سطح پر، اسٹیٹ لیول پر ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. ایسے میں بحیثیت قوم کے، بحیثیت امت کے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں کریں.
جمہوری اور سیکولر ملک کے اندر آئین ہند کے روشنی میں ہم اپنے حقوق کی، اپنے اوقاف کی اور اپنے مساجد کی، اپنے مدارس کی اور خود اپنی اور اپنی قوم کی فکر کرنے کے لیے، ذمہ داری اوڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محض یہ خیال کہ میرا گھر، میری دکان، میری زمین، میری پراپرٹی، میرے بچے اور ان کا لائف سٹائل، ان کی پڑھائی، صرف اپنے بارے میں سوچنا اس زمانے میں کافی نہیں ہے۔ بحیثیت قوم کے، بحیثیت ایک امت کے، امت محمدیہ کے، ہم ایک دوسرے کے لیے کام آنے والے بنیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے بھلے کا سوچنا، دوسروں کو مجھ سے کیسا فائدہ ہو اس کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ سچے ایمان والے کی علامت ہے اور ایک سچا مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ اسی لیے حالات کی نزاکت کو محسوس کریں کہ حالات کی پکار کیا ہے، حالات کی نزاکت کیا ہے، کہ دشمنان دین اور دشمنان اسلام، دشمنان قرآن مسلمانوں پر زمین کو تنگ کرنے کے لیے مختلف انداز میں، مختلف پیراہوں میں گھات لگائے بیٹھے ہیں اور وہ اپنی چالیں بڑی کامیاب طریقے سے چل رہے ہیں۔ ایسے میں ہم اپنی قوم کے لیے حالات کے نزاکت کا اگر احساس نہ کریں اور اپنی ذمہ داری کو اگر نہ سمجھیں تو پھر آنے والا وقت ہمارے لیے کافی، بلکہ کافی سے زیادہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے ہماری قومی ذمہ داری ہے، آج اس بات پر فوکس نہیں ہے کہ میں ایک والد ہوں تو اپنے اولاد کی فکر کروں، میں ایک شوہر ہوں تو اپنے بیوی کی فکر کروں، میں ایک گھر کا ذمہ دار اور بڑا ہوں تو اپنے گھر کی فکر کروں۔ یہ تو عام سی چیز ہے، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ میں اس قوم کا، مسلم قوم کا، میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قسمت والی امت کا ایک انسان ہوں۔ میری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ میں اپنی فکر کروں، صرف اپنے گھر والوں کی فکر کروں، بلکہ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے نظروں کو وسیع کروں، میری پہنچ جہاں تک ہے میں وہاں تک لوگوں کے کام آؤں، میری بساط میں، میری طاقت میں جہاں تک ہے میں وہاں تک لوگوں کو نفع پہنچانے والا بنوں۔ یہ وقت جو حالات کا ہے غور سے سنیے گا اور اس کو گرہ باندھ لیجئے گا کہ یہ وقت خود سیلفسٹ رہنے کا نہیں ہے، بلکہ قومیت کو سہارا دینے کا وقت ہے۔ ہمارا معاشرہ اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اور جس برادری میں اور جن کالونیوں میں اور جس بستی کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ بستیاں مخلوط ہیں، آمیزش ہیں، مسلمان بھی وہاں ہیں، غیر مسلم بھی وہاں رہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بحیثیت انسان کے سارے انسانوں کے نفع کی فکر کرنا اور بحیثیت مسلمان کے اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنی کالونی میں، اپنی سوسائٹی میں ہم ایک ذمہ دار کی حیثیت نبھائیں۔ اس کے لیے اپنے آپ کو بڑا بولنا ضروری نہیں ہے، اپنے آپ کو لیڈر شو کرنا ضروری نہیں ہے، اپنے آپ کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹنا
اور اپنے آپ کے بارے میں بڑے بول بولنا ضروری نہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس وقت میں حالات جو چل رہے ہیں ان حالات کے بہاؤ میں اس سیلاب میں جو حالات کا ہے کون کون کمزور بہہ کر چلے جائیں گے، اس میں کون کون کمزور ان ایجوکیٹڈ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو کچھ نالج نہیں ہے، ان حالات کے بہاؤ میں جو بہہ کر جا سکتے ہیں آپ ان کا ہاتھ تھامیں. آپ ان کا ہاتھ تھامیں، ہاتھ میں ہاتھ دیں، کہیں کہ ساحل پر ہم پہنچائیں گے اور آپ کو سیلاب کے حوالے ہونے نہیں دیں گے، آپ کو پانی کے بہاؤ میں بہنے نہیں دیں گے. آپ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان. حضور نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہمارے بھائی کا ووٹ ضائع ہو جائے، ہمارے بھائی کا اس ملک کے اندر جائیداد ضائع ہو جائے اور اس کے اوپر حالات کا شکنجہ کس جائے اور ہم تماشا دیکھیں، یہ امتی کی شان نہیں ہے، امت محمدیہ کے فرد کی یہ خاصیت نہیں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ڈوبنے والے کو اگر تنکا جو چھوٹا سا نیم کی باریک سی کاڑی ہوتی ہے جس کو تنکا کہا جاتا ہے، پتجھڑ کے موسم میں زمین پر گرے ہوئے چھوٹی چھوٹی پتلی کاڑیاں ہوتی ہیں کہ جس کو عورتیں، جس کچے تنکے کو عورتیں اپنے کان کے سوراخ کے بند دریچوں کو کھولنے کے لیے باریک سا اس میں ٹھوستی ہے تاکہ وہ بند نہ ہو. ایسے ہی ڈوبنے والے کو اگر اتنا سا بھی سہارا مل جائے تو غنیمت ہے. ہم اتنے کمزور تو ہے نہیں کہ اپنے بھائی کی مدد نہ کر سکیں، کوئی پریشان ہو اس کا سہارا نہ بن سکیں، اس کی ڈھارس نہ بن سکیں، ایسا تو نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیسہ میری جیب، میرا گھر اور میرا دروازہ میری فیملی، اس سے اٹھ کر اونچے اٹھ کر اپنی سوچ کو پھیلا دیں اور اپنی بساط کو پھیلا دیں اور کہیں جو کہا شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومن صرف دنیا تک نہیں سوچتا بلکہ دنیا سے آگے کی اوپر بھی اس کی نظر ہوتی ہے. شاہین اور عقاب کی نظر پاتا ہے. عقاب کی نظر جو سینکڑوں میٹر آسمان میں رہ کر سمندر کی گہرائی میں تیرنے والے شکار کو دیکھ کر جھٹ سے حملہ کرتا ہے اور اتنے کئی 100 میٹر کی اوپر بلندی سے وہ اپنی نظر اس کو تیز کر کے یوں لمحے میں پلک جھپکنے کی مقدار میں اپنا شکار اپنے منہ میں لے لیتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جو سمٹ کر نہیں سوچتا، ایک تنگ نظر نہیں ہوتا، تنگ دل نہیں ہوتا. اس کی نظر صرف اپنے دائرے تک نہیں ہوتی بلکہ اس کی نظر آفاق خود، پوری دنیا خود اس کی سوچ کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور وہ دنیا سے آگے بھی سوچتا ہے. کیا کہا علامہ اقبال نے؟ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں ہے آفاق. اس لیے اپنے اندر حس پیدا کریں، احساس پیدا کریں. کسی کو تکلیف ہو وہ تکلیف ہماری تکلیف ہے، کسی کو خوشی ہے اس کی خوشی میں ہم بھی اس کے شراکت دار ہیں. کوئی بے چین ہے تو ہم بھی اس کی بے چینی کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں، اور کسی کے آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں ہم بھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہمارے آنسو بھی نکل جاتے ہیں اور ٹپک جاتے ہیں. یہ عمل، یہ احساس،
یہ جذبہ انسانوں کی خاصیت نہیں ہے، بلکہ جانور بھی، جب ایک جانور درد سے بلبلا رہا ہو تو دوسرا جانور اس کے درد کا درما بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک جانور کوشش کرتا ہے۔ تو انسان، جو انسان اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، مخلوقات میں سردار ہے، تمام خلقت کا وہ اعلیٰ اور بہتر رکن ہے، تو وہ انسان کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے احساس کو جگاتا نہیں، اپنے احساس کو وہ ابھارتا نہیں، اور کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اور تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہ انسانیت ہے کہ تکلیف کے ماروں کو، تکلیف کو دور کیا جائے، لیکن مزید اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا، کیا یہ انسانیت ہے؟ مصیبت زدوں کے مصیبت کو دور کرنا اگر بس میں ہے تو مصیبت کو دور کرنا یہ ایک انسان کے احساس کی شان ہے، لیکن مصیبت زدے کو اور مصیبت کے دلدل کے اندر گھسیڑ دینا، ڈال دینا، اور اس کو اور زمین کے اندر اس کو دفن کرنے کے لیے تیاریاں کرنا، یہ ایک مومن کی شان نہیں، مومن کی شان یہ نہیں۔ اس لیے حالات جو بیک گراؤنڈ سے یہ پورے کور کے طور پر پورا اس کا جو حالات کا پیٹرن بنا ہوا ہے، اس کے اندر ہم کو بحیثیت قوم کے ہر ایک کو اس کی مدد کرنا ہے، اس کا سہارا بننا ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ جس میں احساس نہیں وہ انسان نہیں، جس میں احساس نہیں وہ انسان نہیں، حس مر گئی جس کی وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ آقا مدنی، میرے اور آپ کے سردار، کائنات کے محسن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا کہا؟ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آقا پوری امت کو یوں جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہے اور آئینہ اس کے سامنے ہے، اس کی پرچھائی، اس کی صورت، اس کی کاپی آئینے پر پڑ رہی ہے، جیسے یہ دونوں ایک ہیں۔ آئینے کے اندر جو انسان ہے وہ وہی ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہر ایمان والا اپنے دوسرے ایمان والے کے ساتھ ایسا لگاؤ اور تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور آج ہم کیسے بنے ہوئے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا کہ المثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، رواہ البخاری و مسلم۔ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ امام بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت کو ذکر فرمایا، جس میں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمام ایمان والوں کی مثال ایسی ہے، تھوڑا سا غور سے سنیے گا، کہ تمام ایمان والوں کی مثال ایسی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، مہربانی کا سلوک کرنے، ان کی مدد کرنے میں ایسی ہے۔ تمام مسلمان ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء، ایک جسم کے اعضاء۔ جب کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عضو بھی اس کے درد کے اندر شریک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیر کو مار لگا، زخم ہوا، پیپ بھرا، تیسیں مار رہی اور ٹیچے مار رہی، تکلیف ہو رہی۔ ہاتھ یہ کہے مجھے تو مار نہیں لگا، میں کیوں بے چین ہوں؟ آنکھ یہ کہے مجھے تو مار نہیں لگا، میں کیوں بے چین ہوں؟ اور جسم کے دوسرے اعضاء نہیں کہتے، بلکہ تکلیف ایک عضو کو پہنچتی ہے اور سارا جسم اس تکلیف کے اندر شریک ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہوئی، سارے مسلمان
اس تکلیف کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں ایمان والوں کی مثال یہ احساس کا اعلیٰ معیار، یہ احساس کا وہ اعلیٰ معیار ہے کہ اگر بخار لگی، پیشانی جل رہی ہے، پیٹ ٹھنڈا ہے، پیر ٹھنڈے ہیں، اب بخار کی تکلیف میں آدمی پورا جسم اس کا بے چین ہے، اور دوسرے اعضاء یہ نہیں کہتے کہ مجھے بخار کی گرمی نہیں ہے تو میں کیوں بے چین رہوں، بلکہ بخار اگر سر جل رہا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ آج سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ ایک کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے ہیں یا اس کو اور تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کے تکلیف اور مصیبت کو ختم کرنے کے بجائے ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ بھی نہ کر پا رہے ہوں۔ تو حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم اپنے احساس کے پرسنٹیج کو دیکھیں، میرے اندر کتنا احساس ہے امت کے لیے، قوم کے لیے کتنا احساس اپنے اندر ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہ مسلمان دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا، نہ اس کو اوروں کے سپرد کر دیتا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی ضرورت کوئی پورا کر رہا ہے، اللہ اس دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، اور اللہ جب پوری کر رہے ہیں تو ضرورت ضرور پوری ہوگی۔ ایک کی مدد جب آدمی کرے گا تو ظاہر ہے اللہ اس کی مدد کے لیے آئیں گے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کر دے، پریشان ہے کہ اس کو فارم نہیں ملا، وہ پریشان ہے، ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، وہ پریشان ہے کہ 2002 کے ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، وہ پریشان ہے، آگے ڈاکومنٹس اس کے پاس نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ پریشان ہے، حیران ہے، اور آگے خطرات اس کو نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس نالج ہے، ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا سہارا بن سکتے ہیں۔ اس کو نہیں معلوم کہاں جانا ہے، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو BLO کے پاس لے جا سکتے ہیں، ERO کے پاس لے جا سکتے ہیں۔ ہم اس کی پریشانی کا کچھ نہ کچھ ہم اپنے حیثیت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ پھر بھی نہ کریں تو یہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا نہیں ہوا، صرف دیکھنا کہ میرا ہو گیا، میرا مل گیا الحمدللہ، دوسرا بے چین ہے، پریشان ہے، اس کے بارے میں فکر نہ کرنا۔ آپ سوچئے کہ حضور نے کیا فرمایا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شخص سنیے جو شخص میرے کسی امتی کی کوئی ضرورت اس ارادے سے پوری کرے کہ یہ امتی خوش ہو جائے، میں اس کی ضرورت کو پوری کر رہا ہوں کہ یہ خوش ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس کی ضرورت پوری ہونے کے بعد وہ ایمان والا میرا امتی خوش ہو گیا، اس کے خوش ہونے سے میں خوش ہو گیا۔ حضور فرما رہے اور فرما رہے کہ جب میں خوش ہو گیا اللہ بھی اس سے خوش ہو گیا، جس سے میں خوش ہو گیا اللہ بھی اس سے خوش ہو گیا۔ ہماری چھوٹی کوشش، ہماری حالات جو چل رہے ہیں اس سیار کے تعلق سے، اس کے اندر اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ان ایجوکیٹڈ لوگوں میں ہماری ادنا کوشش جو ہم سے ہو سکتا ہے، ہم اگر کر کے اس کے مسئلے کو حل کریں اور وہ بندہ خوش ہو گیا
رسول اللہ فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا جس سے میں خوش ہو گیا اس سے اللہ خوش ہو گیا۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر حضور نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو تعلق ہے، کنیکشن، تعلق، آج کیا ہو گیا؟ ایک گھر کے اندر سگے بھائی ایک نہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ سگے کی بات نہیں، خلیرے کی بات نہیں، جس سے ہماری بظاہر قریبی کوئی رشتہ داری ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، کوئی رشتہ داری نہیں۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں بخاری کی روایت میں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق اتنا مضبوط ہے اور عمارت کی طرح ہے۔ یہ عمارت ہے کہ جس کے اندر اینٹیں لگی ہوئی ہے، ایک اینٹ اس کے اوپر ایک اینٹ اس کے اوپر ایک اینٹ، یہ پوری عمارت مل کر ایسی مضبوط ہو گئی کہ کوئی اگر ایک اینٹ کو گرانا چاہے جو سنگل ہو گرا سکتا ہے، لیکن جب ایک دیوار بن گئی اس کو کوئی ڈھانا چاہے، گرانا چاہے، ایک دھکے سے نہیں گرا سکتا، اس کو طاقت کافی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا عمارت کی طرح ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ نے سمجھانے کے لیے کیا فرمایا معلوم؟ اپنے ہاتھ یوں اونچے فرمائے حضور نے، یوں اونچے فرمائے حضور نے، اور پھر کہا آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر رکھا اور فرمایا مسلمانوں کو اس طرح مل کر رہنا چاہیے، باہم پیوستہ وابستہ، ایسے رہنا چاہیے، ایسے نہیں۔ پورے مسلمانوں کو رشتہ داری کا سوال نہیں، خون کے رشتے کا سوال نہیں، بلکہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہمارے بستی کا ایک مزدور ہے، ایک غریب کسان ہے، ایک کھیتی باڑی کرنے والا جوان ہے، روز کا رکشہ چلانے والا ہے، فرمایا امیر اور غریب کی تمیز بازو میں سب مسلمانوں کو ایسے مضبوط ہونا چاہیے، اور حالات میں ایک دوسرے کی ایسے مدد کرنی چاہیے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، ہمیں زندہ قوم بننا ہے، مردہ نہیں، زندہ۔ زندے کے اندر حرکت ہوتی ہے، زندے کے اندر ایک ایکشن ہوتا ہے۔ زندہ یہ اپنے چاروں طرف محسوس کرتا ہے، مردہ نہیں کرتا، لاش نہیں کرتی، مرا ہوا نہیں کرتا۔ مرا ہوا اس کو اپنی خبر نہیں، اپنے آس پاس کی خبر نہیں، زندہ اسے اپنی خبر اور اپنے آس پاس کی خبر، اپنی خبر اپنے آس پاس کی خبر۔ ہم محلے میں ہیں لیکن ہمارے اڑوس پڑوس 20 30 50 100 200 گھروں تک کیا ہو رہا، یہ حالات جو SAR کے ہیں اس میں ان کی نقل و حرکت کیا ہے، ان کا عمل دخل کیا ہے، وہ اس میں کتنا حصہ لے رہے ہیں۔ ہم اگر زندہ ہیں فکر کریں گے، اور اگر ہماری احساس مر چکی ہے تو ہم کہیں گے بس اس دائرے کے اندر، اس 4 دیواروں کی اندر جتنے لوگ ہیں ہماری فیملی کے، بس مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ۔ باقی بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا محلے میں اور ہمارے بھائیوں میں، کہ غریب، مزدور، کسان اور کمزور طبقے کے سلم ایریاز کے اندر کیا ہو رہا، اس کی اگر ہم فکر کریں گے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ اگر فکر نہیں کریں گے تو زندگی کے آثار نہیں ہمارے اندر، بس اپنی ذات تک ایک خود غرضی کے ساتھ، ایک سیلفسٹ، جیسے سیلفسٹ بس اپنا سیلف کا کر رہا ہے، بس دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا ہے۔ جو قوم تاریخ اور ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی ہی قومیں
جو ہے کامیاب ہوئی ہے کہ جو قوم بحیثیت قوم کے زندگی کا ثبوت دیتی ہے اور حالات کے نزاکت کا اپنے اندر احساس پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے ہم بار بار اور ہر بار آواز دے رہے ہیں کہ ضمیر جاگے، احساس جاگے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کر آئی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ تیرے اس پانی سے کیا ہوگا؟ کیا آگ بجھ جائے گی؟ اس چڑیا نے کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ اتنی آسمانوں کے شعلے آسمانوں تک جانے والی آگ میرے ایک منہ کے اندر رکھے ہوئے ایک قطرہ پانی سے نہیں بجھیں گے، مجھے بھی معلوم ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا اور جہاں اعلان ہوگا ابراہیم کے لیے آگ لگانے والے کہاں ہیں، ایک طرف نمرود کھڑا ہوگا، ایک طرف اس کے سپاہی کھڑے ہوں گے، پھر اعلان ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لگی ہوئی آگ کو بجھانے والے کہاں ہیں۔ وہاں دوسرے مخلوق جہاں وہاں پر آئے گی، مجھ چڑیا کا نام بھی لیا جائے گا کہ یہ چڑیا بھی ابراہیم کی آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے آگے آئی ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے آگ نہیں بجھے گی، لیکن اپنی آگ بجھانے والوں میں اپنا نام لکھانا چاہیے، آگ لگانے والوں میں نہیں، خاموش تماشائی بننے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا ہے۔ قلم اٹھا کر ہم کسی کو دیں، یہ فارم فل کرو، موبائل نکال کر سرچ کریں، ملے نہ ملے بات کی بات ہے۔ ہم SIR میں جس کی جیسے مدد کر سکتے ہیں بحیثیت قوم کے زندگی کا اگر ثبوت دیں گے، ہمارا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں لیا جائے گا، حقوق ضائع کرنے والوں میں نہیں، حقوق بچانے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ آئیے ارادہ کرتے ہیں، حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے ہم زندہ قوم ہے، زندگی کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ، دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حالات کی نزاکت کا احساس کرنے کی اور عملی اقدام کرنے کی، فیلڈ ورک کرنے